بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرشتے بھی بن جائیں تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ زندگی میں چند لمحے ایسے آتے ہیں جب وقت رک جاتا ہے، گھڑیاں جم جاتی ہے، تب کوئی گزرا کل اور کوئی آنے والا کل نہیں ہوتا، تب صرف آپ ہوتے ہیں اور آپ کی تنہائی۔ وقت کی تفریق اور حساب ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے ٹپکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بیکل کیا، کیا اس 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کو اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھ، اس کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امیدیں رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ سہتے سہتے انسان اس موڑ پر آ جاتا ہے کہ پھر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ انسان زندگی کے کچھ درد آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ انسان جتنا بھی مضبوط بن جائے، اس کی ذات میں کوئی نہ کوئی غم ایسا ضرور ہوتا ہے جو یاد آنے پر آنسو بن کر آنکھوں میں ٹھہر جاتا ہے۔ وقت کیسے گزرتا ہے، آہٹ بھی نہیں ہوتی، آپ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور وہ گزر جاتا ہے، یا شاید آپ گزر جاتے ہو اور وہ کھڑا رہتا ہے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی نے مجھے یہ سکھایا، تو یقین کریں آپ نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ جو لوگ ہمارا جنون ہوتے ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ ہمارے کسی بھی طرح کے سلوک کے قابل نہیں رہتے، نہ پیار، نہ محبت، نہ ہمدردی، حتیٰ کہ نفرت کے بھی نہیں۔ میں نے دنیا کا سبق سیکھ لیا ہے، اب میں لوگوں کے رویے پر افسردہ نہیں ہوتی۔ مجھے لوگوں کا بدل جانا اب تکلیف نہیں دیتا۔ یہ دنیا ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں سیکھ گئی ہوں، کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ لوگ چاہے جو بھی کر لو، لوگ ہی رہیں گے۔ رب تعالیٰ کے سوا کوئی تنہائی کا ساتھی نہیں ہوتا، اور یہ حقیقت جتنی جلدی تسلیم کر لی جائے، زندگی اتنی جلدی آسان ہو جاتی ہے۔ صرف ایک بہانے کی تلاش میں ہوتا ہے نبھانے والا بھی، جانے والا بھی۔ کتنی ہمت ہوتی ہے سننے والوں میں، کتنا اختیار ہوتا ہے بھولنے والوں کا، اور کتنی بے بسی ہوتی ہے سہنے والوں کی۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ پھر آتا ہے وہ مقام بھی کہ وقت بگڑ جاتا ہے، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، مقدر روٹھ جاتا ہے، پھر انسان خود سے بات کرنا سیکھتا ہے۔ خود سے باتیں کرتے کرتے اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اور جب گفتگو میں اس کی ذات شامل ہو جاتی ہے تو ہر لفظ، ہر سسکی، ہر آہ میٹھی لگنے لگتی ہے، اور پھر وقت سدھرنے لگتا ہے، لوگ قریب آنے لگتے ہیں، مقدر بدلنے لگتا ہے، مگر تب ان سب کی طلب ہی نہیں رہتی۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوگی، دل 1000 بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں اور صبر جاری رکھو، وہ رب تمہیں جلد ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھلسی ہوئی روح صحت یاب ہو جائے گی۔ وہ تمہاری بنجر زندگی میں اپنی رحمت کی ایسی بارش برسائے گا کہ
تم ہر طرف بہار دیکھو گے، بس اس کی ذات سے نا امید نہ ہونا۔ کیا پتہ تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو، تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش تب نصیب کرے جب تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں تو اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے، جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو وہ اپنی راہ میں قربان ہونے کے لیے چنتا ہے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے چنتا ہے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزار کر پاک ہونے کے لیے چن لیتا ہے۔ تم اپنے فیصلوں کے بعد آنے والے طوفان کو بھانپ نہیں سکتے، اس لیے وہ تمہارے منصوبوں کو توڑ دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں توڑ نہ سکے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقدر ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ جب سر کو جھکا لیا ہے خدا کے ہر حکم پر، تو پھر یوں اس کے فیصلوں پر نہ سوالات کرو